اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج جو ہے نا پہلا پارہ کمپلیٹ کر لیا ہے ترجمے کے ساتھ۔ ابھی جو ہم ترجمہ کریں گے وہ دوسرے پارے کا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا دوسروں کو بھی بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو اسی کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے اور صحیح طریقے کا مسلمان بنے۔ ضرور کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے مسلمانوں کے رخ کو ان کے قبلے سے، کہ تھے پہلے یہ جس پر کہو اے نبی اللہ ہی کا ہے مشرق و مغرب، چلاتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے سیدھی راہ پر، اور اس طرح بنایا ہم نے تم کو ایک معتدل امت تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے پہلے تم جس پر، مگر اس غرض سے کہ دیکھیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں۔ اور بے شک تھا یہ بہت گراں سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک اللہ انسانوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین پہلے جو نمازیں پڑھی تھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ نبی تھے، اور جو پہلے قبلہ چل رہا تھا اہل کتاب کا وہ بیت المقدس تھا، لیکن اصل میں جو قبلہ تھا آگے قرآن شریف میں بھی آئے گا کہ وہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا تھا، اور بیت المقدس تو بعد میں بنایا گیا تھا۔ تو ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی اہل کتاب کی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ کے اندر جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ رخ اس طرح کرتے تھے کہ ان کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا، یعنی مسجد الحرام کی طرف، اور ساتھ ساتھ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ وہاں مشرک تھے، مشرکوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے لیے جو مقدس جگہ تھی وہ بیت الحرام تھی، مسجد الحرام ان کے لیے مقدس جگہ تھی، اور وہ واقعتاً بھی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی۔ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں اہل کتاب تھے، یہودی بھی تھے تو عیسائی بھی تھے، ان کو پتا تھا کیونکہ ان کے کتابوں میں تھا کہ وہ ان کو جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ وہاں رہے جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا، تو انہوں نے مسجد الحرام کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا، اور وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ ان کو پیٹھ ہو جاتی تھی مسجد الحرام کی طرف، تو ان کو تو تھا بھئی یہ دیکھو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ کرتا تھا کہ میں جو ہے نا مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، کیونکہ وہ ان کا آبائی گاؤں بھی تھا، اور ساتھ ساتھ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی، لیکن ان کو دلی لگاؤ تھا ان کے ساتھ، تو ان کا یہ بھی تھا کہ جو میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی وجہ سے، جب تک حکم نہیں آتا ان کو نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنی پڑی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہیں بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں نے جو پہلے جو رخ کیا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف، ابھی کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے،
کہ بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کر رہے, مسجد الحرام کی طرف منہ کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی حکم آ رہا ہے اس پہ, یہ بالکل حکم آ گیا تھا اس ٹائم. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب دونوں تو میرے ہیں, میری مرضی, جدھر کہہ دوں ادھر رخ کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے آپ کو ایک معتدل یعنی درمیانہ گروہ بنایا ہے. امت گروہ کو بولتے ہیں, درمیانہ گروہ بنایا ہے اس لیے کہ تم ان پر گواہ رہو, کہ ان کو بتایا تھا آپ لوگوں نے, یعنی مسلمان پر گواہ ہے, دوسروں پر بھی گواہ ہے کہ یہ کیسے کر رہا تھا, اور آپ کے رسول آپ پر گواہ ہوں, کہ رسول آپ کے پر گواہ ہوں کہ یہ میرے ساتھ ساتھی تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قبلہ کیوں آپ لوگوں کو پہلے نہیں کہا کہ بھئی آپ بیت المقدس کو چھوڑ کے مسجد الحرام کی طرف کریں, اس لیے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کر رہا ہے, کیونکہ رسول تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, حالانکہ جو صحابہ تھے وہ بھی مسجد الحرام مثلا مکے کے تھے, ان کا بھی دل کرتا تھا کہ ہم مسجد الحرام کی طرف منہ کریں, لیکن نبی کی وجہ سے کہ نبی کا حکم نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح میں نے آزمایا تھا مکہ والوں کو کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ پہلی آزمائش ان کی تھی. پھر جب یہ حکم آ گیا تو ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب نماز پڑھتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے. پھیر دیتے ہیں ہم تمہیں اس قبلے کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کرتا تھا کہ میں مسجد الحرام کی طرف منہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ابھی حکم دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر دو. پھیر لو اپنا رخ مسجد الحرام کے, اور جہاں ہوا کرو تم پھیر لیا کرو اپنا رخ نماز میں اسی کی جانب. بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب الہی خوب جانتے ہیں کہ یہی قبلہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ لوگ بھی مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو. اس وجہ سے ہم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اہل کتاب ہے یہ جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں کہ یہ واقعتاً حق ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی ہے. اور نہیں اللہ بے خبر ان باتوں سے جو یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی یہ کتاب تمام نشانیاں, پھر بھی نہ پیروی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب آپ بالکل آیت نشانیوں کو بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں عربی میں فرمایا بکل آیت, مثلا تمام نشانیاں لے آئیں کہ ان کو بالکل پتہ چل جائے کہ ہاں واقعتاً یہ سچ ہے, لیکن پھر بھی جو جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس وجہ سے جو فرقہ ہوتا ہے نا, چاہے کچھ بھی کر لو فرقہ اپنی بات کو نہیں چھوڑتا. یہ حال ہے فرقے کا. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ سچی بات تمام آیاتیں تمام نشانیاں, جب تمام آیتیں اور تمام نشانیاں حق کے ساتھ ہوں پھر بھی فرقہ کیا کرتا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں. اگر آپ فرقے میں پڑھیں گے تو آپ ایسے بالکل کٹر بن جائیں گے. اس وجہ سے برائے مہربانی یہ فرقوں کو چھوڑ دیں. پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی اور نہ ہو تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. اللہ تعالیٰ فرمایا تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو, کیونکہ میں نے حکم دیا ہے. یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. پہلے اس طرح اگر حکم نہ آتا تو اللہ تعالیٰ تو آزما چکے تھے کہ یہ رخ اس طرف کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ دوسری باری آئی تھی وہ اہل کتاب کو آزمانے والی تھی کہ ابھی صحیح قبلے پہ آ جاؤ, اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ وہ بعد میں بنایا گیا تھا, لیکن یہ تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا تھا. تو پھر بھی حضرت ابراہیم پر وہ ناز کرنے والے لوگ حضرت ابراہیم کی پیروی نہیں کر رہے.
اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناز کرنے والے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نبی چھڑائے گا، ہمیں نبی یہ ہے وہ، اتنی وہ جو نا وہ گیت گا رہے ہوتے ہیں، ان کو نبی کی پیروی کرنی چاہیے کہ نبی نے کیا کیا تھا۔ پیروی کی بات کرو تو وہ اپنے فرقے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ اس طرح وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح والے کے کام ہیں کہ نہ ہو تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہیں ہے کوئی ان میں سے پیروی کرنے والے دوسرے گروہ کے قبلے کی، مثلا ایک دوسرے کی بات ماننے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر کہیں پیچھے چل پڑے تم ان کی خواہشات کے، بعد اس کے کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم بھی دوسری صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے دوسرے فرقے کی بات مان لی اور اس کے کہنے پہ چل پڑے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس وجہ سے کسی کے فرقے کی بات نہیں ماننی۔ جب اللہ کی بات آ جائے، کلیئر ہو جائے، تو فرقے کو چھوڑ دو، پھر بچاؤ کی صورت ہے، ورنہ کس میں ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے۔ اور ظلم کرنے والوں کا جو ہے نا، بس اللہ ہی بس اس کو معاف کرے، پھر معافیا مانگ مانگ کے بندہ تھک جاتا ہے جب اللہ سنے۔ وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب پہچانتے ہیں اس قبلے کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے اولاد کو، کیونکہ یہ بات اتنی ان کے پاس کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ جیسے بندہ اولاد کو پہچان رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میری اولاد ہے، وہ قبلے کو ایسے پہچان رہے تھے کہ واقعتاً یہی قبلہ ہے شروع والا۔ لیکن بس یہ تھا کہ وہ ایک فرقے پاجیت میں آ گئے تھے، تو وہ اصل بات کو، سچ بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو، جانتے بوجھتے یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی حق ہے، کہ یہی قبلہ آپ کا پہلے والا ہے اور یہی حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، اسی کی طرف آپ لوگوں نے رخ کرنا ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ماننی ہے، جو حق ہے اس کے حق پہ چلنا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اسی بات کو ماننا چاہیے جو حق ہو، سچ ہو، کسی فرقے کو نہیں کہنا، کسی فرقے پہ نہیں چلنا۔ فرقہ جانے اس کا کام جانے، یہ اہل حدیث جانے، یہ وہابی جانے، یہ بریلوی جانے، یہ شیعہ جانے، یہ سنی جانے۔ اللہ کی بات اگر آ جائے تو اللہ کی بات اتم ہے، اوپر ہے، باقی باتیں سب بیکار ہیں۔ لہٰذا اللہ کی بات پہ آؤ، اللہ کی بات پہ چلو، اللہ کی بات سنو۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر ہم اور آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ اپنے کلام پاک میں کیا فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔